नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ज़ुमर। बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा। आयत नंबर 45। वाइज़ा और जब ज़ुकिरल्लाह हो, ज़िक्र किया जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, वहदहु अकेले का, वहदहुश मअज़्ज़त अकेले अल्लाह का, तो तौहीद इलाही से नफ़रत करते हैं, तंग पड़ जाते हैं। क़ुलूबुल्लज़ीना दिल उन लोगों के, ला युमिनूना जो नहीं ईमान रखते, बिल आखिरत आखिरत पर। वाइज़ा और जब ज़ुकिरल्लज़ीना ज़िक्र किया जाता है उन माबूदों का, मिन दूनिही जो इसके सिवा हैं, इज़ा तो उस वक़्त, हम वो यस्तबशिरून बड़े खुश होते हैं। आयत नंबर 46। कुलिल्लाहुम्मा आप फरमा दीजिए ए अल्लाह, फ़ातिर समावात वल अर्ज़, ए अल्लाह पैदा करने वाले आसमानों और ज़मीन के, आलिमुल गैब व शहादत जानने वाले छुपे और ज़ाहिर के, अंता तहकुमो तू ही फ़ैसला करेगा, बैना दरमियान इबादा का अपने बंदों के, फ़ीमा उन बातों में के, कानू वथे फ़ी है उनमें, यख्तलिफून इख्तिलाफ़ करते। आयत नंबर 47। वलऊ और अगर, अन्ना बिलाशुबा, लिल्लज़ीना मुयस्सर हों उन लोगों के लिए जिन्होंने ज़ालमु ज़ुल्म किया, मा जो कुछ फ़िल अर्ज़े ज़मीन में है, जमीयम सब का सब, व मिसलहु और उसकी मिसल, माहो उसके साथ और भी, लफ्तदो तो अलबत्ता वो फ़िदिये में दे दें, बेही उसको, मिन सूइल अज़ाब इंतहाई बुरे अज़ाब से बचने के लिए, यौमल क़ियामा क़यामत के दिन। वबदा और ज़ाहिर हो जाएगा, लहुम उनके लिए, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, मा वो अज़ाब जिसका, लम यकूनु नहीं थे वो, यहतसिबून गुमान करते। आयत नंबर 48। वबदा और ज़ाहिर हो जाएंगी, लहुम उनके लिए, सय्यिआतो बुराइयाँ, माँ उन अमलों की जो कासाबु उन्होंने कमाए होंगे, वहाका और घेर लेगा, बेहिम उनको, माँ वो अज़ाब के, कानू वथे बेही उसके साथ, यस्तहज़िऊन ठट्ठा करते, इस्तेहज़ा करते, मजाक करते। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 45। वाइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहुश मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह। और जब अकेले अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह की तौहीद का ज़िक्र किया जाता है, जब अकेले अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, तो उन लोगों के दिल तंग होते हैं, या कुफ़र और इस्तिकबार या इनकिबाज़ महसूस करते हैं। मतलब ये है कि मुशरिकीन से जब ये कहा जाए कि माबूद सिर्फ़ एक ही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही अकेला माबूद है, तो उनके दिल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, उनके दिल तंग होते हैं। वाइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहुश मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरत, वाइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। और जब अल्लाह के सिवा दूसरों का ज़िक्र किया जाता है, तो उस वक़्त वो बड़े खुश हो जाते हैं। जब गैरुल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, दुनिया के माबूदों का ज़िक्र किया जाता है, तो वो बड़े खुश होते हैं। हाँ, जब ये कहा जाए कि फ़लाँ भी माबूद हैं, फ़लाँ बुज़ुर्ग भी माबूद हैं, फ़लाँ फ़ौत होने वाले भी माबूद हैं, फ़लाँ भी माबूद हैं, गैरुल्लाह भी माबूद हैं, या वो भी आखिर अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो कुछ इख्तियार रखते हैं, वो दाता भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं,
حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، اولادیں دینے والے بھی ہیں، وہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ تو پھر مشرکین بڑے خوش ہوتے ہیں جب میرے اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، اکیلے اللہ کو معبود مانا جاتا ہے، تو پھر ان کے دل تنگ ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو اپنے زمینی معبود ہیں، جو غیر اللہ ہیں، ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ منحرفین کا یہی حال آج بھی ہے۔ آج بھی مسلمانوں کا ایک گروہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ والے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، اللہ نے ان کو اپنے اختیارات میں سے اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، یہ داتا بھی ہیں، گنج بخش بھی ہیں، فیض عالم بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، خالق بھی ہیں، اولادیں بھی دیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ صرف یا اللہ مدد کہو، کیونکہ اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، صرف یا اللہ کی مدد کی جائے، تو مشرکین تو وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں، وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ ان کے لیے سخت ناگوار ہوتا ہے، لیکن جب یا علی مدد، جب یا رسول اللہ مدد، جب یا معین الدین چشتی اجمیری مدد، یا رسول اللہ مدد کہا جائے، اس وقت اسی طرح دوسرے فوت شدگان سے استمداد و استغاثہ کیا جائے، مثلا یا شیخ عبد القادر شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر اللہ کے لیے کچھ دے دیجئے وغیرہ، تو پھر ان کے دلوں کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، بعد والے مشرکوں کے دل بھی پیش رو مشرکوں کے مشابہ ہو گئے۔ جب اکیلے میرے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، تو ان کے دل تنگ ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 46، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ حدیث میں ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 770 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے آغاز میں بطور دعا استفتاح یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار رب، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان کاموں کا فیصلہ فرما جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ مجھے اپنے خصوصی اذن سے، اپنے خصوصی حکم سے اس حق کی طرف ہدایت دے دے جس میں اختلاف کیا گیا ہے، یقیناً تو جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ آپ فرما دیجئے، اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ آیت نمبر 47، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، تو وہ روز قیامت والے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اس کو ضرور فدیے میں دے دیں، لیکن پھر بھی وہ قبول نہیں ہوگا۔ جس طرح کے دوسرے مقام پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں اللہ نے فرمایا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ وہ زمین کے برابر سونا بھی بدلے میں دے دیں، زمین کے برابر اگر سونا بھی دے دیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ لا یؤخذ منها عدل، وہاں کوئی معاوضہ قبول
نہیں کیا جائے گا۔ روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے اس کو ضرور فدیے میں دے دیں، اور وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ وہم و گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی عذاب کی شدت اور اس کی ہولناکیاں اور اس کی انواع و اقسام ایسی ہوں گے کہ کبھی ان کے گمان میں بھی نہیں آئی ہوں گی، کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ آیت نمبر 48، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے لیے ان کی عملوں کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ یعنی دنیا میں جن گناہوں کا وہ ارتکاب کرتے رہے تھے، اس کی سزا ان کے سامنے آ جائے گی، اور ان کے لیے ان کے عملوں کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے ہوتے تھے۔ وہ عذاب ان کو گھیر لے گا جس کو وہ دنیا میں ناممکن سمجھتے تھے۔ اگلا کنے ویکھیا ہے، دیکھی جائے گی بعد میں کیا ہوگا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ عذاب قبر کے قائل نہیں تھے، آخرت کے یوم روز قیامت کے وہ فیصلے کے وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وہ عذاب ان کو گھیر لے گا جس کو وہ دنیا میں ناممکن سمجھتے تھے، اس لیے اس کا استہزاء مذاق اڑاتے ہوتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔